اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنائے، جن ہستیوں نے بے عزت کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے اطاعت کو دیکھا تو مختار بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر کے تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص برادر عزیز جناب تحریم صاحب، خالق کونین، ان کی محنت، کوشش، کاوش، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس خاندان کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، خالق نے مقام اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائے، ان کی اولادوں اور نسلوں کو آباد و شاد ہو، یہ سلسلہ آزادہ نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جتنی مشکل ترین دعائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ تھکاوٹ کافی ہے، سفر کافی ہے اور نوکریاں مسلسل، لیکن آپ سے صرف توجہ کی قوت آواز میں ہوتی ہے اور اثر الفاظ میں، تو میں نے لفظی ارسال کرنے اور آپ نے وہی وصول کرنا۔ جہاں دل اجازت دے کہ یہاں تعاون کی نیت سے بولنا بنتا ہے، وہاں پر آپ نے بخل نہیں کرنا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں صاحبان معرفت میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں۔ پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے، اسے حسین کہتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال، اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں۔ حسین کے دشمن کو طاقت پہ غرور تھا۔ بادشاہ نے بتایا طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ میرے پاس الفاظ ہیں، وہی میں نے ارسال کر۔ حسین معجزہ ہے، حسین طلسم ہے، حسین ایک ایسی ہستی ہے جو وقت کے دائرے سے باہر ہے، جو زمان اور مکان سے ماورا ہے، نہ زمانوں کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ 1400 سال سے جو نام پوری کائنات میں چھایا ہوا ہے، وہ نام حسین ابن علی ہے۔ 4 عناصر سے ساری کائنات بنی، مٹی، پانی، ہوا اور آگ، اور پوری کائنات پر حسین کی حکمرانی نظر آتی۔ مٹی پر مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی سبیلیں، آگ پہ ماتم۔ بڑے جانیے گا مولا کا بات ہے، یہ نہ ہو کہ میں تھکا ہوا ہوں تو آپ زیادہ تھک۔ مٹی پہ مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی سبیلیں، آگ پہ ماتم۔
پوری کائنات پر حسین کی حکمرانی. اور یہ میں نے حاشیہ آرائی نہیں کی کیونکہ حسینیت رواج نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. حسینیت رواج نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں جو ہم نے ایجاد کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہے، چاہے امتحان چھوٹا ہو چاہے بڑا. 1,24,000 پیغمبروں نے امتحان دیے اور خالق کونین نے دیے. تاریخیں گواہ ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور تاریخ اسلام بھی گواہ. جس نے بھی امتحان دیا اس نے کسی ایک موڑ پر جا کے کہا کہ بار الہ بس میں تھک گیا. سب سے بڑا، سب سے اہم امتحان میرے بادشاہ حسین نے میدان کربلا میں 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو محفوظ کیا. امام حسین نے. مجھے نہیں پتا کہ عرصہ کتنا بنتا ہے، 1,24,000 پیغمبر کتنی مدت تک اس دنیا میں آتے جاتے رہے، لیکن اس پورے عرصے کی محنت کو 6 گھنٹے میں حسین نے محفوظ کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں جلد ہی آپ کو قریب لے آتا ہوں موضوع کی. 6 گھنٹے میں بادشاہ نے اس پوری محنت کو محفوظ کیا. یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر نے اپنی زبان سے ادا کیا آل محمد کی تائید سے. اس جملے پہ جو چپ رہے میں سمجھتا ہوں یا اسے عقیدے نے اجازت نہیں دی یا اس کا دھیان ذکر میں نہیں تھا. وہ 6 گھنٹے اتنے اہم تھے. مصیبتوں کے درمیان حسین کے چہرے پر اتنا اطمینان تھا کہ 6 گھنٹے اللہ نے بھی صرف حسین کا چہرہ دیکھا. بولے اس کے دل میں حسین، ہر بندہ نہیں بولتا ایسے بھی بولتا. اتنے اہم تھے 6 گھنٹے، اور ایسا کوئی اطمینان تھا بادشاہ کے چہرے پر. اللہ نے بھی 6 گھنٹے صرف حسین کا چہرہ دیکھا. 6 گھنٹے ختم ہوئے، امتحان کا رنگ ایسا ہو گیا جسے ہر پیغمبر کہتا تھا بس کر. اس کے تکرار کی آواز ہے حسین بس کر. میں راضی، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکتا. یہ پنکھا سے بات کر رہا ہے، یہ پنکھا بات کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں بات پوری پہنچ جائے. پہلی میں معلومات آپ کو تکلیف ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پنکھے کا سوئچ کہاں پہ، نہیں بھائی کوئی نہیں، خیر موسم ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، بس کافی توجہات چاہیے. 6 گھنٹے بعد اس کی آواز آئی بس میں راضی. مجھے دکھنا ہے میں نے کہا حسینیت رواج نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. دلیل دے. حق نہیں پڑھ رہا تو یہی موت آ جائے، حق نہ ہو تو امام سے مجھے معاف ہے. 6 گھنٹے بعد اس کی آواز آئی بس میں راضی. جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا. ہم نہ سوچتے کم ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا پھٹک جاتے ہیں. یہ ذکر پاک ہے، میرا اس پہ ہاتھ ممبر حسین ہے، یہ بادشاہ حسین کی قبر کی شبیہ ہے. مجھے اس کی قسم. کوئی ایسی کتاب مجھے کوئی بھی دکھا دے جہاں ایک فکرہ لکھا ہوا ہو کہ کربلا میں
حسین کے پاس ملک الموت آئے. کائنات کی انوکھی ہستی ہے جس کے پاس ملک الموت نے آنے کی جرات نہیں کی. زندگی کے اس مقام پہ تھا حسین. کوئی تو سمجھے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں. زندگی کی اس معراج پر فائز تھے حسین ابن علی. فرشتے کی جرات نہیں ہوئی. اس نے خود کہا حسین میری طرف رجوع کر. جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا نہ کوئی کر سکے گا. میں عادل کائنات. تو نے سب سے بڑا امتحان دی. تو نے نبوت محفوظ کی. تو نے توحید بچا لی. تو نے سجدے بچا لی. تو نے اذانیں بچا لی. تو نے تلاوت بچا لی. کیا دوں بدلے میں؟ رسالت تیرے نانا کے پاس, ولایت تیرے بابا کے پاس. مرضی ہے آپ کی بولے نہ بولے میں پڑھا. ولایت تیرے بابا کے پاس, رسالت تیرے نانا کے پاس, عصمت تیری ماں کا حصہ. جو تو نے کر دیا جا میں اللہ کہہ رہا ہوں آج کے بعد جب تک میں تب تک تو. آج کے بعد ہر بندہ ایک جیسا نہیں بولتا, جو سمجھتا ہے وہ بولتا ہے. آج کے بعد جب تک میں تب تک تو, جہاں جہاں میں. وہاں پہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سلام. جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو. جتنے گھر میرے. منبر کی قسم اس وقت روح زمین پہ سب سے زیادہ نظر آنے والی چیزیں دو ہیں, یا مسجد کے مینار یا حسین کے علام. اس وقت سب سے زیادہ سنی جانے والی آوازیں دو ہیں, یا اللہ اکبر یا پھر یا حسین. یا اللہ اکبر یا پھر یا حسین. یہ دو آوازیں سب سے زیادہ سنی جاتی ہیں پوری کائنات. دنیا خام خواہ کسی بہم میں کہ جی ہم کسی نہ کسی طریقے سے عزاداری روک لیں گے یا مٹا دیں گے. یہ ان کا وہم ہے. 1400 سال سے خطیب اپنے انداز میں, ذاکر اپنے انداز میں, علماء اپنے انداز میں, شعراء اپنے انداز میں, ماتمی اپنے انداز میں, نوح خان اپنے انداز میں حسینیت بیان کر رہے ہیں. 14 صدیوں میں 6 گھنٹے ختم نہیں ہوئے. آپ یہ بولا آپ کی زندگی میں آپ چیئے 14 صدیوں میں 6 گھنٹے ختم نہیں. کوششیں ہوتی نہیں, سوالات ہوتے رہے, اعتراضات بھی ہوتے رہے. ایک منت نوجوانوں کی کرنا چاہتا ہوں. کبھی بھی آپ جو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا خدا آپ نے ہدایت فرمائی, بہت سوالات کیے جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. نہ دیا کرو جواب, بس ایک ہی فکر لکھا. جو بھی پوچھے ماتم کیا ہے, زنجیر زنی کیا ہے, کما زنی کیا ہے, جواب ایک ہی بات, عشق حسین. کیا ضرورت کیا ہے آپ کو دلیل دینے کی, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. منبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں, ہم مہذب قوم ہیں, شکر کرو ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں ہے. شکر کریں ہمیں
عادت نہیں. مہذب ترین قوم ہے شیعہ قوم. پوری دنیا مانے گی، اس بات کو تسلیم کرے گی. ہم نے ہمیشہ صرف اور صرف مظلومی بیان کی ہے، ظلم کی تردید کی ہے، مظلوم کا ساتھ دیا ہے، ظالم سے نفرت کی. لوگوں نے احتجاج ہم سے سیکھے. لوگوں نے احتجاج کیا ہوتا ہے، احتجاج کیسے کیا جاتا ہے، کس انداز سے کیا جاتا ہے، گھر میں کیا جاتا ہے یا باہر آ کے کیا جاتا ہے، روڈ پہ کیا جاتا ہے یا چوک پہ کیا جاتا ہے. ہمیں دیکھ دیکھ کے لوگوں نے سیکھا روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے. اللہ آپ کا آباد اسلام. روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم تو کبھی بدعت ہوتا تھا. ٹیلی ویژن تو کچھ چھپاتا ہی نہیں، وہ تو بتا دیتا ہے. ٹی وی تو سب کو بتا رہا ہے. اب اس کا اثر یہ ہوا ماشاءاللہ تجربہ بدلو کہ اہل سنت بھائیوں نے کافی زیادہ سبیل نبی محرم ہے. یہ میڈیا کا سکتے ہو اربعین لائیو جو چل رہا ہے، جو بادشاہ کا اربعین لائیو آتا ہے نا جی، اس سے بڑا اثر ہو رہا ہے. اہل سنت بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شیر ہوا میں نہیں چھوڑا گیا کہ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی. یہ گلی گلی میں حسین کا نام ماتمی، آج کل زمیر زنی، کما زنی، ماتم. میں جب یہ دیکھتا ہوں مجھے ایک شعر پڑا جا کہ آپ کا سنا ہوا ہو. مولا کی قسم میری جان ہے اس دو مصروں. تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. حسینیت معجزہ ہے اور اللہ کا. لیکن اتنے حضرات تشریف فرما ہے، تحریم بھائی نے کسی کے دروازے پہ دستک بھی نہیں، کل مجلس ہے آئیے گا. یہ عشق حسین ہے. کوئی ادھر سے آیا، کوئی اس گلی سے آیا، کوئی دور سے آیا، کوئی زیادہ دور سے آیا. یہ کہیں چلو کوئی ایک بیریئر دکھا دو جہاں پہ ہم نے بندہ کھڑا کیا ہو کہ بھائی پوچھتے رہنا تو جو آ رہا ہے. کوئی ایک بندہ جب بول دیتا ہے نا بھائی میں آیا ہوں، تو مجھ سے پوچھا گیا تو نماز کیسے پڑھتا ہے، تو جو جا رہا ہے مجلس میں، تو روزہ کب کھولتا ہے، تو جو جا رہا ہے مجلس میں، تو ہندو ہے کہ عیسائی ہے. فکر آج کرنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ حسین سب کا ہے. یہ مقدر ہمارا ہے کہ ہم صرف حسین کے ہیں. یہ دنیا جانتی ہے حسین سب کا. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ عزاداری مظلوم کربلا نہ ہو. کوئی ملک دنیا میں روئے زمین پر ایسا نہیں جہاں مظلوم کی عزاداری نہ ہو، جہاں یا حسین کی آواز بلند نہ ہو. اس وقت کوئی ملک نہیں. یہ ممبر پہ ہاتھ، میڈیا کا زمانہ ہے، غور کر کے دیکھو. آپ جس ملک کی بھی یوم عاشور کو ویڈیو کھول لیں، وہاں پر بھی جلوس آپ نظر آ جائے، وہاں پر بھی حسین کا پرچار ہو. تو یہ ان کے لیے پریشانی ہے جو آزاداری کے مخالف ہے. اور پریشانی چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی پریشانی. وہ ہر سال سوچتے ہیں شاید یہی سال آخری ہے. پھر دیکھتے ہیں کام پر ماتمی زیادہ ہو گئے، مجالس زیادہ ہو گئی، عزاداری بڑھ گئی. مولا آپ کتنے لوگ انہوں نے بھیجا ہو. تو وہ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے 4 سطریں مجھے بادشاہ نے عطا مانگی تو مل گئی. وہ آپ کے حوالے. یہ آپ کو جگانے میں مجھے 5-7 دن لگ گئے تاکہ میرے مصرے ظاہر ہو جائے. حسینیت کی پریشانی سنیے، ان کی پریشانی ہے حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. کچھ بھی ہے میرے سامنے، میں بڑا چھوٹا اور معمولی سے نوکر امام حسین کا بات بہت بڑی کر رہا ہوں. اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے. یہ سینوں میں اتر گئی تو ہاتھ خود بہت بڑا ہو جائے. حسین یہ دوسرا میں سے کتنا
حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. مزہ نہیں آئے گا تو میں چوتھی مثال کو لطف نہ آیا تو آگے کوئی مجھے بھائیوں نے نہیں کہنا کہ آپ نے تھوڑا کیوں پڑھا. انہوں نے کہا تھا آپ آ جائیں چائے پیے اور چلے، تو میں نے خود کامی پر بجا رہا. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر. معاف کیجیے گا حسین ہم تک محدود نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں، ہم تک حسینیت محدود نہیں ہے. نہ ماتم تک، نہ زمین زنی تک، نہ کمر زنی تک، نہ جلوس تک، نہ آزاد تک. حسینیت کائنات میں آسمان کا سرخ و نازاداری ہے. نوجوانوں سے اپیل کرو سمجھے، شفق یہ سرخی جو ہے یہ کربلا سے پہلے نہیں ہوتی تھی. عالم دین سے اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجیے، 10 محرم یوم عاشور سے پہلے یہ سرخی آسمان پر نمودار نہیں ہوتی تھی. یہ عزاداری حسین، پتھروں سے خون کا نکلنا، عزاداری حسین کے نام. میں تو یہاں تک کہتا ہوں پھولوں پہ شبنم کا برسنا، عزاداری حسین. کوئی کچھ نہ مانے، ایک بات تو منکر سے منکر بندے کو ماننی پڑے. یوم عاشور بوقت شہادت خاک شفا کا سرخ ہونا، عزاداری حسین. میں سائبان گیا شہید ناصر عباس کے بعد، جب ان کی شہادت ہوگی تو مجھے کہا کہ عزاداری پر ہی گفتگو کیجیے. 2 مصر میں نے بادشاہوں سے مانگے، انہوں نے دے دیے. مولا کے قسم پورا پنڈال اٹھ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ پھولوں پہ شبنم کا برسنا، آسمان کا سرخ ہونا، پتھروں سے خون کا نکلنا، آج بھی کہیں کہیں سے پتھروں سے خون نکلتا ہے، آج بھی شبی ہاتھ پہ خون کے رنگ آ جاتے ہیں، یہ سب عزاداری حسین ہے. میں نے کہا تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے. پھر آپ کبھی محتاج نہ بولتی زمانوں کو مولا اپنے حفظ و مان رہے. آپ چیئے بھائی تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی. اب میں آج اپنی سے 4 شیئر کرتا ہوں. پہلا شیئر تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے نہیں، میرے لیے. میں آپ سے دعا چاہتا ہوں، آپ ایک بہت بڑے عالم دین کے فضل. تحریم بھائی جڑے ہوئے ہاتھ، نوکری قبول ہوگی. 2 منٹ صرف فضائل اور پڑھیں. راز بھی اسی میں ہے. اسی دروازہ مرکز ہے عزاداری کا، جہاں پہ میں کہوں توجہ فرمائیں اور یہ سنے اور نہیں آپ سن رہے. راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے. شاعری سنن کرے، شاعری بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. 2 مصروں میں کئی کتابیں بند ہوتی ہیں. نثر کی جو مدت ہے وہ کام ہے. نثر ضائع ہو جاتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں، لیکن جو شعر ہے وہ صدیوں سفر کرتا ہے. حضرت انیس کے شعر ابھی تک پڑھے جاتے ہیں، دبیر علیہ رحمہ کے شعر ابھی تک پڑھے جاتے ہیں. میرے والد گرامی کو 25 سالوں میں ان کے اشعار پڑھے جائیں اور پڑھے جاتے رہیں. راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے. اب توجہ کرو، شعر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس پہ دیواریں بولتی ہیں، پتھر بولتے ہیں، آپ تو پھر زبان. راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے، اللہ آپ کو سلامت ہے. یا خدا کہا میں نے یا علی، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں راز بھی اسی میں، اس میں ہی اشارہ ہے. یا خدا کہا میں، پلکوں
पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने, कब्र में अंधेरे का फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं। मातमी ने कमा तो अपने सर में मारा है। राजी हूं इसी दाद पे राजी, भूल जाइए आपने पहले दाद दी, इन दो मिसरों की दाद अलग है, वो आपको अलग से देनी पड़ेगी और मैं लूंगा, मेरा हक बनता है। छेड़ या सफर राज भी इसी में है। आए आपको मैं अज़ादारी दिखाता हूँ, बहुत ही है, राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है, पलकों पे सितारे और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है। फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे, मातमी ने कमात अपने सर में मारा है। 14 सदियों की तारीख मैं 2 मिसरों में बंद कर रहा हूँ, 14 सदियों के हालात मैं 2 मिसरों में पेश कर रहा हूँ, अपनी जुर्रत मैं 2 मिसरों में पढ़ रहा हूँ, शिया कौम का एहतजाज मैं 2 मिसरों में पढ़ रहा हूँ, शिया कौम का मंशूर मैं 2 मिसरों में दे रहा हूँ, शिया कौम का कानून मैं 2 मिसरों में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करे आप समझ जाए। पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना आलम उतारा है। पूरा मजमा बोलो सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस। ना तो बंद की मजलिस एक मिसल है, ये माहौल ना बंद से बना, एक सिना पे जिंदा है, एक तख्त पर मुर्दा। बड़ी देर है अभी, बड़ी देर है, ऐसे मिसरे पढ़ने के लिए भी देर है मेरे पास। एक सिना पे जिंदा है, एक तख्त पर मुर्दा। बोल कौन जीता है, बोल कौन हारा। जालिम ने उस वक्त तीर मारा अस्कर को जब इमाम हुसैन अली अस्कर का मुंह झूम रहे थे। इसे कहते हैं अज़ाब। ये एक फिक्रे पर मातम की इतनी आवाज जो बुलंद हुई है, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, इमाम हुसैन को आबाद रखे। इसे कहते हैं फर्शे अज़ाब। ये नहीं कि जाकर कोशिश करता है रुलाने की, नहीं, बस इधर मसाइल का ऐसे तस्करा शुरू हुआ और आंखें नम हो गई, आवाजें बुलंद हो गई और मातम की आवाज सांस। कब तीर मारा जालिम ने, जब हुसैन मुंह छू रहे। मुख्तसर तरीन फिक्रा पढ़ता हूं चूंकि गहवारा बरामद। आले मोहम्मद के घराने की कुछ पर्दादारों के बाद वक्त से बहुत पहले सुफैद हुई। मैं एक मिन्नत करना चाहता हूँ नौजवानों की, और आजकल मैं हर नंबर से कह रहा हूँ, आप मेरी तारीफ सुनाए। नरम मसाइल पे रोया कर, नरम मसाइल लाजमी नहीं कि जाकर सख्त फिक्रा पड़े तब आपकी हाय नहीं।
مسائب پہ رونا چاہیے. اور ان کی مصیبتیں بڑی عجیب ہیں. امام حسین کی قسم، میں نے 2-4 دن پہلے ایک فکرہ کہا ہے. میں نے کہا پوری زندگی رونے کے لیے 4 لفظ کافی ہیں. پوری زندگی رونے کے لیے صرف 4 لفظ، فکرہ بھی نہیں کہہ رہا، لفظ ہے 4 لفظ، رونا تو کافی ہے. امام حسین کی قسم، دریا، پیاس، سکینہ، عباس. مر بھی جاؤں تو یہ فکرہ بھولنا نہیں. ایسا کوئی معجزہ ہے امام حسین، رونے کے لیے اتنا کافی تھا. میں نے پڑھ دیا، دریا، پیاس، سکینہ، عباس. چونکہ پانی لانے کے لیے یہ معصومہ نے تیار کرایا تھا کہ میرا بھائی پیاسا ہے، دریا سے پانی لائے. اس لیے میرے والد صاحب نے شعر لکھا، چونکہ پانی تو خیام تک آیا نہیں. میں نے اتنا حساس مسائل کا شعر کوئی نہیں سنا کہ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. کبھی نہ رو یار کسی غم میں، سوائے غم حسین کے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. مولا کی قسم دل سے دعا کر رہا ہوں جس انداز سے آپ نے گریہ بلند کیا ہے. کچھ پردہ داروں کے بال وقت سے پہلے سفید ہوئے. بس یہی 3 فکریں سنو، اسی میں سارا مسئلہ ہے. پہلی پردہ دار ہیں میرے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی، سن ہے 17 سال کچھ مہینے، گھر سے دربار تک گئی. اس فکرے پہ جو ہائے نہ کرے، میں کہتا ہوں وہ شیعہ ہوتا ہی نہیں. محمد کی اکلوتی بیٹی باپ کا حق لینے دربار تک گئی. جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے. پتہ نہیں 3 گھنٹے 58 منٹ پہ کون سی مصیبت آئی. جب واپس آئی تو کمر جھک گئی تھی، بال سفید. بولو تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. پہلی پردہ دار پیغمبر کی بیٹی، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. دوسری پردہ دار ہے حسین کی 7 سال کی ضعیفہ. یار بڑے کوئی معرفت والے عزاداروں میں میں پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم میں نے فکرہ مسائب کا پڑھ دیا تو سمجھ لو کا ماتم بلند ہو گیا. 17 سال کچھ مہینے سن ہے پیغمبر کی بیٹی کو، اور ایک ہے 7 سال کی ضعیفہ جو مظلوم کربلا کی بیٹی ہے. دیکھیے میں آپ کو صرف ایک یہ جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ صرف آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، اچانک سفر پہ گھر والے تیار ہو، گھر میں 5 بچے ہوں، 4 چلے جائیں، ایک اکیلا رہ جائے، وہ کتنی دیر چین میں رہ سکتا ہے؟ منبر کی قسم سے اگر سر پہ ہے 48 بچہ تھا زہرا کی حویلی میں، 47 سفر پہ چلا گیا، تنہا سغرا رہ گئی. کبھی کسی دروازے پہ کبھی کسی دروازے پہ رو رو کے کہتی تھی چچا عباس مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے چلے گئے. ضعیفی چھا گئی بی بی پر. جب قافلہ روانہ ہونے لگا، اچھا اس جملے کو معمولی سمجھ کے نہ سنیے گا، اسے دل میں رکھیے گا، آپ کو مسلح پر اڑائے گا. قافلہ وہ جا رہا تھا جس میں بی بی کی ماں بھی تھی، باپ بھی تھا، چچا بھی تھا، اور وہ بھائی تھا جس کی شادی کی حسرت. قرآن لے میں سر رکھتا ہوں جو کہتے شیعہ روتے کیوں ہیں. جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو 4-7 سال کی بی بی نے نانی ام سلمہ سے کہا نانی
पता नहीं फिर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं सिर्फ इनको जाते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे उस दरवाजे पे बिठा जहां से मेहमान नजर आ जाए। अल्लाह करे आप समझ लें कि छोटी औलाद है। मुझे मिंबर की तकद्दुस की कसम, मेहमान गुजरते रहे, बीबी बैठी रही। जब सवारियां गुजरी ना, पहले सबसे पहले इमाम साहब की सवारी थी, बीबी ताज़ीमन उठ के खड़ी हुई, लेकिन बेआसरा होकर खड़ी रही, आसरा नहीं लिया। अब्बास गुजरे, आसरा नहीं लिया। कैसे पढ़ो, कासिम गुजरे, आसरा नहीं लिया। और मोहम्मद गुजरे, आसरा नहीं लिया। मिंबर की कसम, जो मालूम न करे वो झोली फैला के खैरात मांगे। इधर अली अकबर को जाते देखा, उधर बीबी ने कहा नानी मुझे आसा दे, मुझसे अब खड़ा नहीं रहा जा रहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अकबर चला गया। माँ बोला आपका मातम कबूल करें। देखिए मुझे बस इतना पढ़ना, इतना पढ़ लिया। बोला आपके आंसू, आपका मातम कबूल करे। जो लोग शबी के इंतजार में बैठे हो, उनके लिए आप फिक्र पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ता मैदान में अस्कर कैसे आए, मेरी मजाल नहीं। मैं नहीं पढ़ता शहजादे ने पानी कैसे मांगा, मेरी मजाल नहीं। मैं नहीं पढ़ता तीर कैसे लगा, सारा मैंने छोड़ दिया। फिक्रा मैं वो पढ़ रहा हूँ जिसमें मोहर लगी हुई है। बस एक ही फिक्रा पढ़ूंगा, तीर का वजन अस्कर से ज्यादा था। जो ना रो सके वो सब नीचे करेगा। आप मैं मेहनत कर रहा हूँ। जो अज़ादार है, शिया है, शिया के घर में पैदा हुआ है, तीर का वजन बाबा जी, तीर का वजन अली अस्कर के वजन से ज्यादा था। इसीलिए किबला नसीब साहब फरमाते थे, अगर हुसैन का बाजू पीछे ना होता तो तीर में ताकत जालिम ने इतनी लगा दी थी, जहां तक तीर जाता आसरा साथ जाता। जो गले में लगा वो लग गया। लेकिन एक फिक्रा वाजिब की नियत से पढ़ूंगा जिस पर पत्थर भी रो पड़ते हैं। मैं नहीं पढ़ता तीर कैसे लगा। इमाम ज़माना का ज़ियारत नाहिया में सलाम है। पढ़ते पढ़ते मुझे मौत आ जाए तो हक अदा नहीं हो सकता। फरमाते मेरा सलाम उस 6 माह के मासूम पर जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। ये पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है। मैं तुमसे पूछता हूँ, 57 बरस के बाप ने जख्मी 6 महीने के बच्चे को ऐसे उठाए, बच्चे को कांटा चुभ जाए तो माँ मर जाती है। मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, 6 महीने के बच्चे को शबीर ने उठाया, तेरे खैमा पे आए। आवाज़ रबाब में उजड़ गया हूँ, रबाब में अकेला हो गया, रबाब काम ज्यादा है, मैं तन्हा हूँ। आवाज़ मौला हुक्म करे, मैं जो कनीज हाजिर हूँ। आवाज़ बेटा तेरा पानी पी आया है। बीबी समझ गई मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। बीबी ने नहीं पूछा मेरा बेटा कैसे जख्मी है। मुझे मिंबर की कसम, बीबी ने कहा मौला कौन सा मुश्किल वक्त है, मैं कनीज हाजिर हूँ। आवाज़ कब्र भी बनानी है, बेटे को भी उठाना है। बंदा हो मज़ादार और बर्दाश्त कर जाए। अल्लामा दरबंदी ने लिखा, कायनात के मसाइब एक तरफ, अकबर की पर्ची एक तरफ, अब्बास के बाजू एक तरफ, हुसैन का सजदा एक तरफ, खैमों का चलना एक तरफ। वो कहते हैं इससे बड़ा गुर्बत का मंजर कोई नहीं था। करबला के मैदान में माँ लाश लेके खड़ी थी, बाप बेटे की कब्र बना रहा था। आसमानों पर ज़लज़ला था, हूरों के बाल खुले, हौसला कीजिएगा, हूरों के बाल खुले हुए थे, कायनात में गिरिया था। मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, इधर बादशाह ने कब्र तैयार की। वो फिक्रा पढ़ रहा हूँ जिस पर बरामदी करवाऊंगा, जिस पर शबी आएगी, जिस पर मातम होगा। मुझे मिंबर की कसम, मुझे कुरान की कसम, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, कब्र तैयार करके मौला ने कहा रबाब बेटा मुझे दे। आवाज आई आका तड़का आपका है, अब जा रहे जमीन के अंदर, अगर तेरी इजाजत हो मैं इसका चेहरा देखूं। आवाज आई इजाजत है। बीबी ने कांपते हुए हाथों से कपड़ा हटाया, लटकी हुई कत्तर पर निगाह पड़ी। बीबी ने फिक्रा कहा, सर सफेद हो गया। आवाज आई
جھولا